السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی رحمت سے آج 18ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنے گناہوں کو بخشوا لینے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ مکمل صورت اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سورہ نور، اس کی 64 آیات ہیں، اور سورہ مومنون کی 118 آیات ہیں۔ اس کے آگے پھر سورہ فرقان ہے، اس کی پہلی 20 آیات جو ہیں، اس کی کل 77 آیات ہیں، اور اس کی پہلی 20 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، یعنی سورہ مومنون مکمل، سورہ نور مکمل، اور 20 آیات سورہ فرقان کی۔ جہاں تک سورہ مومنون کا تعلق ہے، اس کا مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر ایمان اور اتباع رسول۔ یہ مرکزی مضمون اس کا یہی ہے۔ آغاز اس کا ہوتا ہے کامیاب مومن اور ان کی صفات سے، قد افلح المومنون۔ اور یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کان خلق القرآن۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تقرأ سورۃ المومنین، جو سورہ مومنون ہے یہ پڑھ لیا کریں۔ اور پھر پڑھا بھی نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مومنون شروع کر دی، یہ فرمانے کے بعد کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کہاں تک پڑھا؟ پہلی 10 آیات پڑھی، یعنی جس میں اہل ایمان کی صفات ہیں، یہاں تک رک گئیں اور فرمایا ہاکذا کان خلق القرآن، کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کا اخلاق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح کا؟ کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ جو خشوع ہے، اس کا مطلب خشیت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ خشیت اور خشوع کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے عظمت کا روح، اور خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا۔ آپ کے ظاہری اور باطنی سارا کچھ، باطنی جذبات اور ظاہری اعضاء سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، یہ ہے نماز۔ یہ نماز کا خشوع ہے، اور خاص طور میں جو رکوع اور سجود، اس کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ اور اگر خشوع و خضوع سے نماز خالی ہو تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جس کے اندر خشوع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا، کبھی ادھر خارج کرتا تھا، کبھی ادھر خارج کرتا تھا، اور کبھی ہل رہا تھا، کبھی ادھر ادھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز جو ہے اس میں کوئی خشوع نہیں ہے۔ گویا ظاہری طور پر بھی بالکل بے حس و حرکت، جیسے ایک انتہائی جو کائنات کا شہنشاہ ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو ایک تو ظاہری طور پر بھی خشوع ہونا چاہیے اور باطنی طور پر بھی خشوع ہونا چاہیے۔ اس کی ایک کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے رکوع کے بارے میں نا۔ جب آپ رکوع فرماتے تھے تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہوتی تھی،
اور کمر بھی بالکل سیدھی ہوتی تھی، گویا 90 ڈگری کا جو اینگل بنتا ہے، سیدھی ٹانگیں، سیدھی کمر، اور جو آپ کے بازو تھے وہ بھی بالکل سیدھے ہوتے تھے، یعنی گھٹنے پکڑے ہوئے، بازو بھی بالکل، اس میں بھی کوئی خم نہیں، کمر کے اندر بھی کوئی خم نہیں، اور ٹانگوں کے اندر بھی کوئی خم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع کی دعائیں پڑھتے تھے اس میں سے ایک دعا تھی، اللہم انی لکا رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وما استقل بہ قدمی۔ اللہ میں نے تیرے سامنے رکوع کیا، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، اور میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور تیرے سپرد کر دی ہے میں نے اپنی ہر چیز، اور اب جس کیفیت میں کھڑا ہوں یعنی جھک کے، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی، اللہ تیرے سامنے جھک گئے، خشوع یعنی تیرے سامنے جھک گئے، کیا؟ سمعی وبصری، میرے کان بھی تیرے سامنے جھک گئے، میری آنکھیں بھی تیرے سامنے جھک گئی، میری ہڈیاں بھی تیرے سامنے جھک گئی، میری ہڈیوں کا گودا بھی تیرے سامنے جھک گیا، وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، یہ جو پورا جسم تو تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ دو قدم نیچے لگے ہوئے ہیں نا، نیچے تو صرف دو پاؤں لگے ہوئے ہیں نا، وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، یہ جو دو پاؤں نیچے لگے ہوئے ہیں اصل میں یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے خشوع۔ اگر اس طرح سے خشوع ہو تو فرمایا قد افلح المؤمنون، ایسے اہل ایمان کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ لغو کا مطلب تھا فضول باتیں، جتنی بھی فضول چیزیں ہوتی ہیں دنیا کی، اس میں اہل ایمان جو ہے اس کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دینے والے اور اپنی عزتوں کی اور عصمتوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح امانتوں کی بھی حفاظت کرنے، والذین هم اماناتہم وعہدہم راعون، عہد کی پاسداری کرنے والے، یہ اللہ کریم، اور نمازوں کی حفاظت کرنے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہ دوبارہ پھر فرمایا کہ ایک تو اس نمازوں میں خشوع کریں، پھر حفاظت کریں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا وقت، اس کے سارے آداب و شرائط سارے پورے کریں۔ اور فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے۔ اسی طرح پھر انسان کے مراحل تخلیق کا ذکر ہے، تخلیق آدم کی، تخلیق سماوات کا، سب کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ وما کنا عن الخلق غافلین، اور جو مسالے، جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے بھی ہم کوئی غافل نہیں ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے اس پوری صورت کے اندر ابتدا میں اہل ایمان کی صفات، میں نے عرض کیا کہ مرکزی مضمون تو ہے اتباع رسول اور آپ پر ایمان۔ اچھا، ابتدا جو ہے وہ اہل ایمان کی صفات سے ہے، کامیاب مومن کون ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور ان سارے نبیوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد اور حکمت اس کی یہاں پہ اکٹھے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ جتنے نبی ہیں ان سب کی جو فکر اور کردار تھا، یہ اس کی اجتماعیت تھی۔ ہر نبی کی فکر اور ہر نبی کا کردار وہ ایک جیسا تھا، گویا ایک ایمان ایک واحد حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کے گرد سارے نبیوں کی جو نبوت تھی وہ گھومتی تھی۔ پھر یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پھر آغاز و معاد کے حوالے سے، پھر آگے دوسری قوموں کا ذکر، عاد سمود کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان ساری تاریخ کا تذکرہ کر کے اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا فرض تھا، اور سب کی جو تعلیمات تھیں، سب کا کردار تھا، اس کے اندر ایک اجتماعیت تھی۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، سادہ سی بات ہے، سارے نبیوں نے یہی تعلیم دی، یہی نقطہ تعلیم تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کی بندگی کرو بس۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لوگوں نے جو ہے وہ آپس میں پھر فرقے فرقے بنا لیے۔ تھی تو وحدت، فکر کی بھی وحدت تھی، کردار کی بھی وحدت تھی، لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے فرقے بنا لیے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اور ہر فرقہ وہ اپنا جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے، ہم ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں۔ جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو، سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں۔ تو اگر ساری دنیا یہ کہہ رہی ہو
ایک جگہ پہ 100 آدمی کھڑے ہوں اور ہر آدمی کہہ رہا ہو میں صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں، تو کس سے فیصلہ ہوگا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح کون ہے؟ 10 بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑے ہوں، دسیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، کون بتائے گا صحیح کون ہے؟ باپ ہوگا تو بتائے گا نا، کوئی دادا ہوگا تو بتائے گا، کوئی بڑا ہوگا تو بتائے گا۔ تو دین کا بڑا اللہ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، لہٰذا ہر وہ چیز صحیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، وگرنہ تو پھر ہر گروہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو وہ کہتا ہے کہ اصل جو کامیاب گروہ ہے وہ ہمارا ہے، اور کون سا گروہ کامیاب ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن بتا دی تھی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کے طرح کا کردار رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا انبیاء نے تو کسی نے کوئی تفرقہ بازی کی بات نہیں کی، یہ سارے بعد کے لوگوں نے یہ معاملات کی ہیں۔ فرمایا جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، باوجود نیک عمل کرنے کے وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی ساری بنیادی شرائط پوری کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلہ، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں پھر بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے والے لوگ جو ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہیں، کیا یہ چور زانی شرابی لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائیں۔ ہر وقت نمازیں پڑھ کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول فرمائے۔ پھر فرمایا کہ حساب تو پھر ہونا ہے، اور کتاب ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہر شخص کا حساب اس کی استطاعت کے مطابق ہونا ہے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ میں اس دن عرض کر رہا تھا جو کتاب ہے اللہ کے پاس وہ پتہ نہیں کیسی کتاب، ہو سکتا ہے ویڈیو ہو سکتا ہے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اگر ویڈیو یہ ہے، ہمارے سامنے ویڈیو چل جائے ہماری پوری عمر کی، اور اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے ایک دم چلا کے سامنے رکھ دیا، یہ تیرے کرتوت ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ انکار کیسے کر سکتا ہے اس کا؟ تو ینطق بالحق، حق کے ساتھ وہ بولتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کتاب جو کتاب بولتی ہے کوئی خاصی کتاب ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص جو ہے اپنے کیے ہوئے کا بدلہ لے گا۔ آگے آیت نمبر 78 سے لے کر 118 تک دلائل توحید ہیں، دلائل آخرت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی ہے، آپ کو ہدایات بھی ہیں۔ یہاں پہ قادر مطلق پر ایمان کی پختگی کے لیے نعمتوں کا بیان ہے، کان دیے، آنکھ دی، دل دیا، سب کچھ جو ہے برائے شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سب کچھ کس لیے؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، دن رات بھی اسی کے ہیں، تو لوگ پھر بھی پتہ نہیں کیوں انکار آخرت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آئدہ بتنا وکننا ترابا وإذا متنا إنا لمبعوثون، مر گئے مٹی ہو گئے، کیا دوبارہ پھر جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، ہمارے بڑوں سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ جی اٹھو گے، کوئی بھی جیا نہیں، کوئی بھی دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آیا۔ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ باپ دادا پردادا میں سے بھی کوئی زندہ ہو کے واپس نہیں آیا، یہ دلیل ہے کہ دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اللہ نے چند سوال کیے، بتاؤ زمین کس کی ہے، بتاؤ زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہ اکبر۔ زمین میں زمین کس کی ہے؟ لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ ساتوں آسمانوں اور رب عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اور تمام کائنات کا خالق کون ہے، اس کی بادشاہت؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز پر بادشاہت اور اختیار ہے کس کا؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سارا اختیار تو اللہ کا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جب یہ ساری باتیں آپ پوچھیں گے نا ان سے
کہ کس کے ہاتھ میں، کس نے پیدا کیا، کس نے کیا، سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے کیا۔ جب اللہ نے سب کچھ کیا تو اللہ پیدا کیوں نہیں دوبارہ کر سکتا؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کیا کسی نے جادو کر دیا؟ دماغ کیوں خراب ہو گئے تمہارے؟ اللہ۔ بہرحال آگے پھر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس برائی کے مقابلے میں نیکی سے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا بدلہ بھی نیکی کے ذریعے سے برائی کو ختم کرو، نحن اعلم بما یصفون، یہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں بتائیں، آپ بس نیکی کرتے جائیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اللہ اکبر، جب جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ اس میں رہیں گے، چہرے ان کے جھلسے ہوئے ہوں گے، تلفح وجوہہم النار، جو آگ ہے ان کے چہروں کو وہ جھلسا دے گی۔ قالوا ربنا غلبت علیہنا شقوتنا، وہاں کہیں گے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر جو ہے وہ غالب آ گئی، وکنا قوما ظالمین، تھے ہی گمراہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو دنیا میں شہوات میں پڑ گئے، اور ان دنیا میں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر وہاں جا کے سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری 4 آیات جو ہے خلاصہ کلام ہے کہ انسان فضول نہیں پیدا کیے گئے بلکہ رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسے ہی فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیسے یہ سوچ لیا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بہت بلند ہے، سارا اختیار اس کا ہے، حق ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا هو رب العرش الکریم، کریم رب، عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، شرک جو کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کا حساب اللہ نے لینا ہے، کافروں کو وہ کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ آپ بس یہ دعا کرتے رہا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بخشش بھی فرما دے، ہمارے اوپر رحم بھی کر، تو رحم بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آگے سورہ نور ہے، سورہ نور احکام کی صورت، اور اس کے بنیادی جو مضامین ہیں وہ معاشرتی اور اخلاقی پاکیزگی سے متعلق ہیں، اور انفرادی بھی اور اجتماعی احکام ہیں۔ گویا یہ اس کا جو خلاصہ گویا یہ ہے کہ جو معاشرتی پاکیزگی ہے اس کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی شخص معاشرتی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور اس نور کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو حفاظت کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، جو پریکاشنری میئرز ہو سکتے ہیں، اللہ کریم نے اس میں وہ سارے بتائے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور پردہ بھی جو نور کی حفاظت کے لیے خواتین کا پردہ ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی کہا کہ وہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہ جو دین کے نور کی طرف وہ رہیں گے، ایمان کا نور ان کو عطا ہوگا، وگرنہ پھر وہ کفر کی ظلمت میں، کفر کے اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بیان ہے اس کے اندر، اور ایک بہت ہی خاص موضوع جو مختلف احکام ہیں، یعنی احکام کا مطلب حدود کی بات بھی ہوئی ہے، بدکاری کا جو ہے وہ اس کی سزا یہاں بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح بہتان کی جو قذف جس کو کہتے ہیں، حد قذف، قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کے اوپر جو ہے وہ قذف کی حد لگ جاتی ہے، 80 کوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بدکاری کرتے دیکھ بھی لیا ہے تو وہ اس وقت تک رپورٹ نہ کرے جب تک اس پاس 4 گواہ نہیں۔ اگر وہ 3 گواہ بھی ہیں اور 4تھا گواہ وہ نہیں لا سکے تو ان کو 80 کوڑے لگیں گے، بھلے تینوں نے دیکھا ہو۔ تو یہ ایک اس قدر حساس معاملہ ہے کہ کہیں کوئی بے حیائی ہو تو اس کی تشہیر بالکل نہیں ہونی چاہیے، ذرا بھر کسی کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ بھی ستار العیوب ہے، اللہ عیوب و عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، تو عام لوگوں کو جب کوئی برائی دیکھ بھی لے، نصیحت کرنا، ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا وہ اور بات ہے، لیکن جرم کو رپورٹ کرنا اس وقت تک درست نہیں جب تک آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو، وگرنہ پھر 80 کوڑے لگے۔ البتہ بدکاری اگر سارے گواہ پورے ہو جائیں تو فرمایا کہ اس کو جو اگر زانی اور زانیہ ہے، بدکار مرد اور بدکار عورت، اس کو 100 کوڑے مارو، اور وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ بہرحال اس کے بعد ایک خاص بات جو میں نے عرض کی وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان، جو واقعہ افک ہوا تھا۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگا تھا، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، افک کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت اور جھوٹ بات۔
تو جھوٹ گھڑا گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس کی تفصیل بخاری شریف کے اندر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لمبی تفصیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو واپسی پہ آپ جب بھی غزوے پہ کسی پہ جاتے تھے یا کسی سفر پہ، تو آپ عام طور پہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو وہ جس میں خواتین بیٹھتی تھیں وہ ایک ہودج سا ہوتا تھا، ایک جس کے پردے لگے ہوتے تھے، تو وہ نیچے اتارتے تھے لوگ، صحابہ کرام ہی نیچے اتارتے تھے پکڑ کے، اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے کجاوا سا، اور پھر وہ چل پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرا ہار گم ہو گیا، تو میں آ کے واپس آنے کے بعد میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی، میں واپس آنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا ہار نہیں مل رہا، تو میں ہار ڈھونڈنے چلی گئی، کسی کو بتائے بغیر چلی گئی۔ پیچھے سے کوچ کا حکم ہو گیا، کوچ کا حکم ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ وہ جب کوچ کا حکم ہوتا تھا تو وہ روٹین یہی تھی کہ وہ اس میں بیٹھ جاتی تھی، تو صحابہ اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں چلا، یا ان دنوں میرا وزن بھی کم تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اس کے اندر ہوں، 4 لوگوں نے اٹھانا ہے تو ان کو نہیں پتہ چلا، انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا، اور وہ کجاوا اوپر رکھا، سمجھا کہ اس کے اندر ہوں گے، پردے لگے ہوئے تھے، اور قافلہ چلا گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو قافلہ ہی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر جب بھی میں ان کو نہیں ملوں گی تو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ہی آئیں گے، لہٰذا مجھے ادھر ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ فرماتی میں ادھر ہی بیٹھ گئی، بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ گئی اور نیند آ گئی، تو اتنے میں ایک صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک صحابی تھے جن کو پیچھے چھوڑا ہوتا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز کو قافلے کی جو وہ پیچھے پیچھے آتے جاتے تھے اور دیکھتے آتے تھے، انہوں نے آ کے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پردہ کا حکم آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے بعد میں دیکھنا منع تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرماتی ہیں کہ ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے دیکھا، تو باہر اس کے بعد میں نے پردہ کیا، انہوں نے اونٹ بٹھا دیا میرے سامنے، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، انہوں نے نکیل پکڑی، مدینے چلے گئے۔ منافقین نے دیکھا تو انہوں نے کہانی بنا لی، شور مچانا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر جو ہے 1 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور کچھ نہیں پتا چلا کیا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، صدیق اکبر سے، علی سے، سب سے پوچھتے رہے کہ عائشہ کے اندر کوئی اس طرح کی بات تم نے پہلے دیکھی؟ نہیں، کچھ نہیں، ہر ایک نے پاکیزگی کی گواہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع آیا، کوئی 30 دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نہ اپنے والد کے گھر چلی جاؤ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ادھر چلی گئی۔ فرماتی میں روتی رہتی تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اتنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات 15 آیات نازل ہوئی، 16 آیات سورہ نور کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو تسلی دی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تمہارے اندر سے وہ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے وہ شکار ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے کا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو۔ اللہ، اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جن کو شاعر رسول وہ بھی اس میں تھے، مصطح بن اساسہ، اللہ اکبر، اور حضرت حمنہ بنت جحش، حضرت زینب بنت جحش کی بہن، یہ سارے لوگ تھے جو اس میں شکار ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے کا، اور 1 ماہ تک تقریباً پریشانی رہی۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوہ شرا لکم، اتنی بری یہ برا الزام لگایا گیا اور سب کچھ تھا، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کو برا نہ سمجھے، یہ بل ہوا خیر لکم، یہ انشاءاللہ تمہارے لیے خیر ہی خیر۔ خیر کیا ہے؟ اتنی ساری آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں آ گئی، اس سے بڑی خیر کیا ہوتی ہے، اور قیامت تک یہ برات پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب سنا تھا تو اچھا خیال کیوں نہیں کیا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی مومن کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے، یہ جو مغرب کا قانون ہے نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر بندے کو بے ایمان سمجھو جب تک وہ ایماندار ثابت نہ ہو جائے۔ یہ اسی لیے پکڑتے ہیں یہ سارے پولیس والے، کسی کو تو انہوں بھی پھاڑ لو، انہوں بھی پھاڑ لو، انہوں بھی پھاڑ لو، کیوں؟ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے سب کو مشکوک سمجھو، مشکوک آدمی دھر لیے، اس کو بھی دھر لینا۔
جو اسلام کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو ایماندار سمجھو جب تک کہ وہ بے ایمان ثابت نہ ہو جائے. آپ ہر شخص کو سمجھو کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ گناہ کیا ہے, گواہ بھی بھگت گئے, پھر تو سمجھو گناہ, وگرنہ جو ہے ہر شخص. پھر فرمایا کہ جب یہ ہوا تھا تو حسن ظن کیوں نہیں رکھا, 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے, اور پھر یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, یہ کہنا چاہیے تھا. پھر یہ کہنا چاہیے یہ اتنا بڑا بہتان. قرآن کہتا ہے کہ یہ ھذا افک مبین, یہ بہت بڑا من گھڑت اور جھوٹ تھا, بہتان عظیم کیوں نہیں کہا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, یعنی کیسے تمہاری زبانوں نے گوارا کر لیا جو کچھ تم کہہ رہے تھے, یہ زبانوں نے گوارا کیسے کر لیا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی. اور پھر ذرا سن لیجئے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین, جو میں پہلے بات کر رہا تھا, جو لوگ فحش کی, بے حیائی کی تشہیر کرتے ہیں. اب بات کیا تھی؟ بات بے حیائی کی تھی, صرف بات تھی بے حیائی کی, وہ بھی جھوٹی. بے حیائی کی بات وہ بھی جھوٹی, اس کی تشہیر پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات اہل ایمان کے اندر پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک. اس قدر یہ گناہ ہے کوئی بے حیائی کی بات کسی لوگوں کے درمیان پھیلانا. اس لیے اللہ کریم نے منع کیا ہے کہ آپ کو اگر کسی کی بری بات کا پتہ چل بھی جائے تو زبانیں بند رکھو. اور اگر جھوٹا بہتان ہو, فرمایا جو لوگ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, جو پاک باز خواتین کے اوپر الزام لگاتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, لعنت کی گئی ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں. اللہ اکبر, ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے بڑا دردناک عذاب. بہرحال یہ جو اس میں جو مسلمان تھے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, منافقین وہ بھی, اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے, ان سب کو جو ہے وہ ان کے اوپر حد قذف لگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حد قذف پہلے بیان فرمائی, پھر فرمائی یہ 4 گواہ نہیں لائے, لہذا پکڑو ان سب کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے گئے. اللہ اکبر. مصطح بن اساسہ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے یا کسی طرح عزیز تھے, ان کو تھے بھی بیچارے, یعنی یوں کہہ لیجیے ہینڈ ٹو ماؤتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے تھے, وظیفہ وغیرہ ان کو دیتے تھے. تو انہوں نے پھر وظیفہ بند کر دیا. حضرت جب ظاہر ہے انہوں نے الزام لگایا, اتنا بڑا ایک پروپیگنڈا کیا, اس کا شکار ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرمایا کہ ان کی مدد سے ہاتھ نہ روکو, ان کو معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا وظیفہ پھر جو ہے دوبارہ جاری کر دیا. آگے آیت نمبر 27 سے 29 تک گھروں میں داخلے وغیرہ کے احکام ہیں. غض بصر کی اور اظہار زینت کی ممانعت ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں, مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں, عورتیں بھی. اور جو عورتیں ہیں وہ کوئی چیز اپنی ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ظاہر کر دے, ظاہر ہو جائے. ظاہر ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد دیا ہے کہ ہتھیلی اور چہرہ اس سے مراد ہے کہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے, باقی سارا جسم عورت کا پورا جسم جو ہے وہ پردہ ہے, اس کو چھپا ہونا چاہیے. چہرہ اور ہتھیلیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بعض کا خیال ہے. کیونکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, چھوٹی تھی, پھر وہ بڑی عمر کی ہو گئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ اسماء, جب عورت جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے ظاہر کرے سوائے اس کے اور اس کے. آپ نے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور اس کی طرف اشارہ کیا. لہذا یہ جو پردہ ہے اس کے بارے میں متقدمین سے لے کر آج متاخرین تک, آج کے علماء تک یہ اختلاف رہا ہے کہ چہرے کا پردہ, عورت کے چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں. اگرچہ بہت سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ چہرے کا پردہ ہے, جیسے میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پردے کے حکم آنے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا, جس کا مطلب ہے پردے کا حکم چہرے کا ہی تو پردہ تھا. اسی طرح یہاں آگے بھی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا, یہ جو اگلی آیت ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پردہ نہیں ہے. بوڑھی عورتیں جو ہے وہ کپڑے اتار سکتی ہیں. کون سے کپڑے اتار سکتی ہیں؟ جو شلوار قمیض پہنی ہوئی وہ اتار سکتی ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. والقواعد من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بوڑھی عورتیں ہیں اللاتی لا یرجون نکاح، جن کو اب کوئی نکاح وغیرہ کی کوئی نہیں رہی امید، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. کون سے کپڑے؟ یہ کپڑے جو شلوار دوپٹہ لیا ہوا ہے یہ تو اتارنے کا پھر بھی ممانعت ہے، یہ تو نہیں کوئی اتار سکتا. تو وہ کپڑے، اس کا مطلب ہے ایکسٹرا کپڑے اس کے اوپر پردہ کرنا تھا جو کپڑے بوڑھی عورت اتار سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اتار لے، فرمایا اتار سکتی ہے، اس کو اجازت ہے. لیکن وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بھی پردہ کرتی رہے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے جو دلائل ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے اور عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. رہ گئی بات یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے ان کے پاس بھی دلائل ہے، اور ایسا کوئی بھی نقطہ نظر یا ایسا کوئی بھی مسئلہ جس میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو اور آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں بھی علماء میں اختلاف رہا ہو، اس معاملے میں اگرچہ آپ ایک نقطہ نظر رکھیں لیکن دوسرے نقطہ نظر والوں کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ نقطہ نظر کیوں رکھا ہے. پھر آگے نکاح کی اہمیت بتائی ہے، اس کا حکم بتایا ہے کہ جتنے بھی مالی استطاعت رکھنے والے ان پر نکاح ضروری ہے، اور حتیٰ کہ جو رنڈوے اور بیوائیں وغیرہ ہیں سب وہ بھی نکاح کر لیا کریں. اگر نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر روزے رکھیں. آگے پھر نور ایمان کی حفاظت اور اس کی ہدایات ہیں. آیت نمبر 35 میں 38 تک ایک مثال دی ہے ایک روشن طاق جیسے. وہ روشن طاق جو ہے روشن چراغ ہے جو روشن طاق میں رکھا ہوا ہے، اور چراغ جو ہے وہ شیشے کی قندیل میں ہے، اور شیشے کی قندیل ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہے، یعنی روشنی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے پھیلتی چلی جاتی ہے اگر کسی شخص کا ایمان جو ہے بڑھتا چاہتا ہے. آگے پھر ذکر کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی جو نور بڑھانے کے لیے جو سب سے زیادہ نور کی جگہ ہے نا وہ اللہ کے گھر ہیں. یعنی مسجدوں کے ساتھ جو شخص متعلق رہتا ہے اس کے ایمان کا جو نور ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. آگے آیت نمبر 41 سے 46 تک توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے. پھر نور ایمان کی حفاظت کے 3 ذریعے بتائے. تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ بہت زیادہ کہنا ہے. ایسے سارے کلمات، ایسی ساری دعائیں جس کے اندر سبحان اللہ زیادہ ہے وہ کہنا، اس سے بھی نور کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنے سے نور کی حفاظت ہوتی ہے. اور اقامت صلاۃ، یعنی آپ اپنا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ یہ قائم کرنے سے نور کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے جو نور کی حفاظت کرتے ہیں. آگے پھر آیت نمبر 47 سے 57 تک صفات مومنین اور صفات منافقین کا فرق بتایا ہے، اور آیت نمبر 58 سے 61 تک پھر احکام ہے معاشرتی احکام. 3 قسم کے ممنوع اوقات ہیں، ان اوقات میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے نماز فجر سے پہلے بھی پردے کا یعنی پردے کا وقت ہے، ثلاث مرات، بلکہ فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 جو اوقات ہیں پردے کے اوقات ہیں. فجر سے پہلے کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، ظہر کے بعد کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح عشاء کے بعد کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. ہر شخص کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے خلوت میں جیسے بھی ہوں. اور آخر پہ پھر اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. اب یہ اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے. اور پھر آپ کی دعا وہ ساری باتیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے وہ کام کیا کرو، جس سے بد دعا لازم آتی ہے وہ نہ کیا کرو. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تھے، آپ بلاتے تھے، منافقین بھی آ جاتے تھے. لیکن آ جاتے تھے منافقین، ان کو پریشان، اگر وہ نہ آتے تو ایکسپوز ہو جاتے کہ منافق ہیں، ان کو آنا پڑتا تھا، پھر وہ آنکھیں بچا کے کھسک جاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھ لینا، سن لینا،
اس کے بعد اس پر عمل نہ کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے منافقین کھسک جاتے تھے. فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ یقیناً جانتا ہے کہ تم میں سے کون کون آنکھ بچا کے کھسکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے بیٹھے ہوتے ہیں صغرے کبرے ملانے، اگرچہ وہ فلاں بات چونکہ یہ ہے، چنانچہ یہ ہے، اس دور کا ماحول یہ تھا، آج کے دور کا ماحول یہ ہے، لہٰذا اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی مخالفت کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے ان تصیبہم فتنہ، ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرنے والے جو فتنہ پہنچتا ہے وہ اسی دنیا میں پہنچتا ہے، اور دردناک عذاب آخرت میں پہنچتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے. جب ہمارے پاس حدیث پہنچ جائے تو اس کے بعد حدیث پر عمل کرنے کے علاوہ، صحیح حدیث ہو اور اس پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آگے سورہ فرقان کا آغاز ہے، اور سورہ فرقان کا جو اس میں توحید اور رسالت اور قیامت کی بات ہوئی ہے. بنیادی طور پر فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینا، اور اس میں وہ مضامین ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والے ہیں. اور فرق کر دینے والی سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، اور عقیدے میں 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت اور قیامت ہے. آغاز ہوتا ہے توحید اور رسالت کے اکٹھے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے کو بھیجا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر ہے. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے سارے انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا. اور یہ جو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کا خلاصہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طرح عالمگیر ہے، وقتی اعتبار سے بھی، زمانی اعتبار سے بھی، اور مکانی اعتبار سے بھی کس طرح عالمگیر ہے. اس کا خلاصہ وہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں لوگوں دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی ہے. اور ان 6 باتوں میں آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات چھوڑ کر باقی ساری کائنات مخلوق ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی ذات چھوڑ کر باقی ساری مخلوقات کے نبی، لہذا کسی جھوٹے نبی کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہے گی. کوئی جگہ خالی ہوگی تو وہاں کوئی جھوٹا نبی آئے گا نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر نبوت ہے اس کا اعلان ہے. پھر جو ان کے اعتراضات ہیں معاندین نبوت کے، کبھی کہتے تھے کسی کی مدد سے خود گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے تھے ظلم اور جھوٹ ہے، کبھی کہتے تھے قدیم افسانے ہیں لکھوا لیے ہیں، کبھی کہتے تھے نبی کھانا کھاتے ہیں اور بازار جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ سارے نبی بازار جاتے تھے، سارے نبی کھانا کھاتے تھے. اور پھر یہ بھی ساتھ کہ آپ کی مالی حالت پر اعتراض کرتے تھے، کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، کوئی باغ ان کے پاس کیوں نہیں ہے، ان کے محلات کیوں نہیں ہیں. کبھی کہتے تھے جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نا ان کو کہہ دیجئے کہ یہ سارا معاملہ اللہ کا، تبارک الذی، ساری برکتیں اللہ کے پاس ہیں. ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، اگر اللہ چاہے تو اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، محلات ہوں، باغات ہوں، تیرے پاس یہ ہو، اللہ نے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر چیز تمہارے لیے بنائی ہو. وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وہ جنتیں بنائی ہوں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، یہ اللہ نے بنائی ہیں. یا اللہ دنیا میں بنا دیتا اگر اللہ چاہتا. وہ یا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، کسی شخص کی خواہش پر موقوف نہیں. وَيَجْعَلُ لَكَ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محلات بھی بنا دیتا. تمام انبیاء کھانا کھاتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سارے بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، سارے کھانا کھاتے تھے. اس لیے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو یہ نبی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے امتحان ہوتی ہے، اور اس امتحان کے معاملے میں کان ربک بصیرا، تیرا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.